بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عاصم نثار غیاثی۔ خیبر پختونخوا میں سونے کے مزید ذخائر کا انکشاف ہوا ہے اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ صرف تربیلا ڈیم میں 636 ارب ڈالر مالیت کا سونا موجود ہے، اور یہ سونا اس کے علاوہ ہے جو دریا سندھ و دریا کابل کے کناروں پہ پایا جا رہا ہے، اور جس کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے 5 بلاکس کی نیلامی بھی کوئی کم و بیش 5 ارب روپے میں کر رکھی ہے۔ یہ جو نیا دعویٰ ہے یہ بڑا دلچسپ اس لیے ہے کہ یہ کسی سرکاری ذریعے سے نہیں آیا، بلکہ چیئرمین ایئر کراچی اور معروف بزنس مین اور جو FPCCI کے سابق سینئر نائب صدر ہیں حنیف گوہر کا کہنا ہے کہ تربیلا ڈیم کی مٹی میں 636 ارب ڈالر کی مالیت کے سونے کے ذخائر موجود ہیں، اور انہوں نے اس حوالے سے آرمی چیف اور وزیر اعظم کو بریفنگ بھی دی ہوئی ہے۔ انہوں نے کراچی پریس کلب میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اس سلسلے میں بڑا کام کیا ہے، اور چونکہ میں اس فیلڈ کا بندہ ہوں، خیبر پختونخوا میں ایک بلاک جو کوئی 111 کلومیٹر لمبا ہے پلیسر گولڈ کا، وہ بھی ہماری کمپنی نے لیا ہوا اور ہم وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ چنانچہ جو ہماری جیولوجسٹ کی ٹیم تھی انہوں نے تربیلا ڈیم سے نمونے حاصل کیے، جس کے پڑتال کے بعد معلوم ہوا کہ فی ٹن جو مٹی ہے وہاں پہ اس میں 1.5 گرام سونا موجود ہے۔ حنیف گوہر صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ 60 سال میں چونکہ تربیلا جھیل کی صفائی نہیں ہوئی، اس وقت وہاں پہ 15 لاکھ ٹن مٹی موجود ہے، گویا وہاں پہ ایک اندازے کے مطابق 636 ارب کا سونا موجود ہے۔ یہ 636 ارب روپے نہیں ہے، 636 ارب ڈالر کہا جا رہا ہے، بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ تاہم انہوں نے اس امر پہ افسوس کا اظہار کیا ہے، اور یہ بڑا حیران کن امر ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے وزیر اعظم سے بھی بات کی، آرمی چیف کے ساتھ بھی بات کی۔ آرمی چیف نے انہیں جنرل سرفراز سے ملوایا، جنرل سرفراز نے ان کو چیئرمین وابڈا کے پاس بھجوایا، اور چیئرمین وابڈا نے ان کو آخر میں یہ کہہ دیا کہ جی آپ ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کریں 1 کلومیٹر کے احاطے میں، اس کے بعد دیکھیں گے۔ حنیف گوہر صاحب کا کہنا ہے کہ یہ پیشکش اس لیے ناقابل قبول تھی کہ اتنی بھاری مشینری محض 1 کلومیٹر کے احاطے میں کام کرنے کے لیے نہیں بھجوائی جا سکتی۔ حالانکہ انہوں نے پیشکش کی ہوئی ہے کہ اگر حکومت یہ کام نہیں کر سکتی ہمارے حوالے کر دیں، ہماری ٹیم تیار ہے۔ میں ہالینڈ سے اس حوالے سے بات کر کے آیا ہوں، ڈریجنگ کا سب سے بڑا کام ہالینڈ میں ہوتا ہے، امسٹرڈیم اور کینیڈا میں ہمارے پارٹنر موجود ہیں، میں میٹنگ کر چکا ہوں، حکومت ہمیں اجازت دے تو ہم اس پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ تربیلا کے یہ سونے کے ذخائر ملکی قرضہ اتار دیں گے۔ اب اس سلسلے میں جب ہم آگے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ماضی میں بھی اس قسم کے دعوے سامنے آتے رہے ہیں کہ پاکستان میں فلاں چیز دریافت ہوئی ہے، فلاں چیز دریافت ہوئی ہے، لیکن اس کا کچھ زیادہ امپیکٹ پڑا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس میں یہ حیران کن امر ہے کہ SIFC کا پلیٹ فارم بھی اس سلسلے میں ناکام ثابت ہو رہا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ بھی عدم دلچسپی ہے۔ اب یہ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا کچھ لوگ خود یہ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں؟ حنیف گوہر صاحب نے جو پیشکش کی ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کئی لوگوں سے ملاقات کی ہے، لیکن ہمیں ابھی تک کوئی اچھا رسپانس نہیں آیا، اور اس وقت تک بات رکی ہوئی ہے، خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ جہاں تک ماضی میں کیے گئے دعووں کی بات ہے تو کچھ عرصہ قبل پنجاب کے صوبائی وزیر معدنیات شیر علی گورچانی نے دعویٰ کیا کہ ضلع اٹک میں لگ بھگ 700 ارب روپے کے سونے کے ذخائر ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر پلیسر گولڈ کی مائننگ شروع کی جائے تو وہاں سے ٹھیک ٹھاک سونا نکل سکتا ہے، لیکن ابھی تک وہاں پہ کوئی ٹھیکہ نیلام نہیں ہو سکا ہے۔ اگر ہم بات کریں وزارت پیٹرولیم کی معدنیات ونگ کی جانب سے سعودی عرب میں جاری فیوچر منرلز فورم پر پیش کی جانے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں سونے کے ذخائر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں پائے جاتے ہیں، جن کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 1.6 ارب ٹن ہے، 1.6 ارب ٹن۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر سال 1.5 سے 2 ٹن کے قریب خام سونا نکالا جاتا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ بلوچستان میں رق و ڈک منصوبے کی تکمیل کے بعد پاکستان میں خام سونے کی پیداوار اگلے 10 برس میں 8.5 سے 10 ٹن تک پہنچ سکتی ہے۔ دوسری طرف
یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی ذخائر موجود ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی کافی ذخائر موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس حوالے سے کبھی بھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا، کام کرنے نہیں دیا جاتا۔ کراچی یونیورسٹی کے شعبہ جیولوجی کے ایک ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ڈاکٹر عدنان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں شمالی علاقہ جات میں کافی ذخائر موجود ہیں۔ اسی طرح ایک اور ماہر کہتے ہیں کہ گلگت، ہنزا اور غزر کے علاقوں میں سونے کے ذخائر کافی پائے جاتے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ چترال، اپر دیر سے لے کے چترال تک کے علاقے میں تانبا بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ تانبے کے ساتھ اکثر ایسوسیٹ دھات کے طور پر سونا بھی نکلتا ہے، لیکن بہت کم مقدار میں۔ گویا مطلب یہ کہ ہمارے جو شمالی علاقے ہیں وہ اس وقت سونے کے ذخائر سے مالا مال ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ایک تجربہ ہو چکا تھا، 5 بلاک 5 ارب میں نیلام کیے گئے تو نیب والوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا، قسم کے اعتراضات کیے جانے لگے، اور اس وجہ سے وہ کام اب رکا ہوا ہے۔ جو قانونی کام ہے وہ رکا ہوا ہے، اور غیر قانونی مائننگ کانکنی جاری ہے، لاکھوں کا سونا نکالا جا رہا ہے۔ بہرحال 636 ارب ڈالر کا دعویٰ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ کم از کم SIFC کا فورم اس حوالے سے سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گا۔ بصورت دیگر یہ معاملہ پھر خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے کر دیا جائے تو وہ ایکشن کر کے پارٹیوں کو آگے لا سکتی ہے۔ خدا حافظ۔